صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، سردی بھی لگتی ہے اور آپ بیمار بھی ہیں۔ آخر عمر میں اتنا سخت بخار ہے کہ مسجد میں جانا مشکل ہے۔ دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں جا رہے ہیں۔ کچھ نمازیں آپ نے مسجد میں نہیں پڑھی، گھر میں پڑھی ہیں اور آپ کا گھر ادھر، یہ اجرا گھر ہے اور یہ مسجد۔ اتنے سخت بیمار تھے، حجرے سے نکل کر مسجد میں نہیں آ سکے۔ تو یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کا تعلق آدمی کے جسم کے ساتھ بھی، پیغمبر پر بھی، اور جادو کی حقیقت بھی یہی ہے۔ اس لیے یہ کہنا پیغمبر پر جادو کا اثر نہیں ہوا جو قرآن کریم نہ سمجھنے کے نتیجہ۔ میں جادو کے عنوان پر تفصیل سے بات ہی کر رہا ہوں، آپ اس پہ تفصیلی بیان سننا چاہتا ہوں۔ آپ media.com ہماری ویب سائٹ ہے، انہی دو صورتوں پر میں نے تفصیل سے 2 گھنٹہ بات کی ہے، آپ اس کو سن لیں، ساری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کریم کی آیت کے پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ بیک گراؤنڈ نہ سمجھیں قرآن سمجھ نہیں آتا۔ ہمارے ہاں لاہور میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لاہور کی جان کو چھوڑ دیا لیکن فتنہ بھی ہے، جاوید احمد خان کی۔ اور جو بھی گمراہ شخص امت کو دھوکے میں ڈالتا ہے، نام قرآن کا لیتا ہے، نام حدیث کا لیتا ہے، نام دین کا لیتا ہے اور پھر دین سے دور کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی۔ دوبارہ آسمان سے تشریف لائیں گے، خلافت کا نظام قائم فرمائیں گے اور اس کے بعد آپ پر موت بھی آئی گی۔ لیکن جاوید احمد خامدی نے امت کو عقیدہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئی ہے اور اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لی ہے۔ جو قرآن کی آیت پیش کرے گا، جیسا میں نے پہلے پیش کی ہے، جو حضور پر جادو کے منکر ہیں وہ قرآن پیش کرتے ہیں، اب یہ بھی آیت پڑھتا ہے، اس لیے جو قرآن کریم میں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، اے عیسیٰ میں آپ کو موت دوں گا اور آپ کو اٹھا لوں گا۔ تو قرآن نے پہلے موت کی بات کی ہے، پھر اٹھانے کی بات کی۔ آپ بتائیں، آپ فوراً مان جائیں گے؟ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ آپ انکار نہیں کر سکے۔ اور یہ بیان جاوید خامدی کسی مدرسے میں نہیں کرتا، وہاں تو ہم بیٹھے ہیں، یونیورسٹی اور کالج میں کرتا ہے جہاں ہم نہیں بیٹھے ہوئے۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں بیان نہیں کریں گے، پتہ ہے وہاں جواب دینے والے موجود ہیں۔ اس لیے محنت ہے، مدارس کے خلاف میں علماء موجود ہیں، دین کا دفاع کرتے ہیں، قرآن کریم کو سنبھالتے ہیں، امت کو ان سے کاٹو۔ جب تک یہ امت علماء سے جڑی رہے گی، اللہ کی قسم اس کو گمراہ کو نہیں کر سکتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، آپ تبلیغ کے کام سے منسلک ہیں، 100 بار کریں، آپ ہر سال چیزہ لگائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن علماء اور مدارس اور مساجد کے خلاف بک نہ کرنا، اپنا ایمان ضائع کر بیٹھو، اپنا ایمان کھو جاؤ۔ ابھی عصر کی نماز میں تاخیر سے بڑی ذرا دیر ہو گئی، لاہور موٹر وے سے اترے تو میں نے عصر کی نماز کی طرف پڑھی، مجھ سے بیعت ہے، میرے مرید ہیں، جماعت وقت لگاتے ہیں، لیکن میں اپنے مریدوں کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے جو محلے میں مسجد اس میں کتنے نمازی ہیں؟ کہا جی مثلاً 400۔ میں نے کہا 400 میں اس نے چلہ کتنوں لگایا ہے؟ کہا جی چاندے گئے۔ میں نے کہا باقی نمازی کیسے بن گئی؟ آپ کے محلے کی مسجد میں 400 نمازی ہے، 5 بندے چلے والے ہیں، تو باقی نمازی کیسے بن گئے؟ کہا جی مسجد کی وجہ سے۔ میں نے کہا مان لو نا کہ دین کے پھیلانے میں مسجد کو دخل ہے، امام کو دخل ہے، عالم کو دخل ہے۔ میں تبلیغ کا انکار نہیں کر رہا، لیکن صفائی ضرور کرتا ہوں تاکہ اعتدال سے ہٹ نہ جائے اور یہ امت گمراہی کے راستے پر نہ پڑ جائے۔ میں تبلیغ کا دفاع بھی کرتا ہوں، تبلیغ کے دلائل بھی دیتا ہوں۔ ابھی بھی میں نے کچھ ریکارڈنگ کل کرائی ہے، بڑی تفصیل سے فضائل اعمال پر اشارہ آئے گی، بہت سے اعتراضات ہیں، میں نے اس کے جواب پر بھی کل ریکارڈ کریں، آنا میڈیا سروس پہ انشاءاللہ آ جائیں گے ہماری ویب سائٹ پہ۔ میں جو بات سمجھا رہا ہوں، میں نے اسے کہا چلیے بتاؤ روزانہ رائے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ 8 سے 10 ہزار۔ تو میں نے کہا روزانہ حرم کعبہ میں کتنے ہوتے ہیں؟ کہا جی کئی لاکھ۔ میں نے کہا ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن نے وقت لگایا ہے؟ کہا جی بہت تھوڑے۔ تو میں نے کہا مسلمان کیسے ہو گئے؟ ان کو مسلمان کس نے کیا؟ میں نے کہا اس کا معنی کہ دین کے اور کام بھی ہے نا،
میں تمہیں صرف سمجھا رہا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ سارا دین اس میں بند ہے اور باقی لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ اگر یہ نظریہ بنا لیا تو پھر کفر کا خطرہ ہے۔ قرآن کریم الحم سے لے کر والناس تک سارا ماننا ہے یا ایک آیت چھوڑ دینی؟ کوئی بندہ ایک آیت چھوڑ دے مسلمان رہ سکتا ہے؟ ایک شعبے کے لیے باقی سارے شعبے صاف کر دیں، مسلمان کیسے ہو؟ یہ بات میں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ دین کے تمام شعبوں کی قدر کرو، کسی دین کے شعبے کی توہین کر کے کفر کے اندر میں چلا جاتا ہے۔ خیر، اب جاوید غامدی نے آیت کیا پڑھی؟ انی متوفیکا ورافعک، اے پیغمبر میں آپ کو موت دوں گا اور آپ کو اٹھا لوں گا۔ کہتے ہیں یہ بات میں گئے تو اللہ پاک نے موت دی اور اٹھا دیا۔ اب آپ میں سے کوئی بندہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، یا آپ کے پاس میں نہیں، اس کی تردید آپ نہیں کر سکتے۔ اور میرا یہ کام ہے کہ ہم باطل کا دلائل سے جواب دیتے ہیں، ہم باطل کو گولیاں نہیں مار رہے، دلائل سے جواب دیں۔ اپنے عقیدے کو بیان کرنا، اپنے عقیدے کا دفاع کرنا، اللہ کی قسم یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ جو کہتا ہے بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ایک بیماری پھیل گئی ہے، اچھے خاصے ہمارے علماء بھی شروع ہو جاتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے، یہ ٹکڑے ہیں، یہ دین میں جدائی ہے۔ اپنے عقیدے کا دفاع کرنا کیسے یہ دین میں ٹکڑا ہے، یہ کیسے فرقہ واریت ہے؟ میری گزارش سمجھ آ رہی نا؟ اپنے دین کا دفاع۔ ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں دن میں؟ تو 5 پر دلیل دینا فرقہ واریت ہے؟ کیسے فرقہ واریت ہے؟ داڑھی کتنی رکھتے ہیں؟ مٹھی، تو مٹھی داڑھی پر دلیل دینا فرقہ واریت ہے؟ پگڑی سنت ہے، اس پہ دلیل دینا فرقہ واریت ہے؟ تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ 20، تو 20 پر دلیل دینا فرقہ واریت؟ یہ کیسے فرقہ واریت ہے؟ ہر بات کو فرقہ واریت کی پھیٹ نہ چڑھا دیا کرو۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں الحمدللہ تعالیٰ اور پوری دنیا میں پوچھتا ہوں، جو بات یہاں کہہ رہا ہوں یہی بات دنیا کے ہر کونے میں کہتا ہوں، یہ بات یہاں بھی کہتا ہوں، یہی بات ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں اور مسئلہ ہو رہا ہے، کہیں اور مسئلہ ہو رہا ہے، بات پوری کرتے ہیں۔ اب اس نے یہ آیت پڑھ کے امت کو دھوکہ دیا، ذرا بات سمجھیں۔ میں آپ کی یہاں مسجد میں آیا ہوں، کیا نام ہے مسجد؟ جامع مسجد غرفانی میں بیان کے لیے آیا۔ اب میں جہاں یہاں پہنچ گیا ہوں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، مجھے کسی کی گرفتار نہیں کرنا، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، یہ آپ گھبرانا جانا۔ میں یہاں پہ پہنچا کہ مجھے مقامی انتظامیہ کی تھی، مولانا صاحب آپ بیان نہ کریں، اگر آپ نے بیان کیا تو آپ گرفتار کر لیں۔ میں نظر سے کہتا ہوں کہ اب کیا کروں؟ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو بلایا ہے، ہم واپس گھر بھی پہنچائیں گے، ہم آپ گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ میں کہتا ہوں مسجد میں ایک ہی گیٹ ہے، باہر وہ بیٹھے ہیں، آپ مجھے کیسے نکالو گے؟ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب دیکھیں، یہ کھڑکی دیکھیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو آپ نے یہ کھڑکی دیکھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بتاؤ، یہاں سے نکالنے کا یہی مطلب ہے نا؟ اچھی طرح بات کو سمجھو۔ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے انتظامیہ کہتی ہے اگر آپ نے بیان کیا تو ہم گرفتار کریں گے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کیا کہا؟ ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہمارے ذمہ ہے۔ تو میں نے کہا کیسے مجھے بچاؤ گے؟ ایک ہی گیٹ ہے باہر پولیس کے لیے۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ ادھر سے نکال دیں، یہ کھڑکی دیکھیں، ایسے ہی ہے۔ اب ذرا اس آیت کا پس منظر سمجھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں بند ہے، باہر یہودی پولیس ہے جو گرفتار کر کے قتل کرنا چاہتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ یہودی مجھے مارنا چاہتے ہیں، گرفتار کرنا چاہتے ہیں، آپ میری ان سے حفاظت فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں انی متوفیکا، موت میں نے آپ کو دینی ہے، یہ نہیں مار سکتے، موت میں نے دینی ہے، یہ آپ کو نہیں مار سکتے۔ انی متوفیکا، موت میرے ہاتھ میں، یہ کیسے ماریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ، تو چاروں بارے طرف کھڑے ہیں، مجھے پورا یقین ہے موت آپ کے ہاتھ میں، لیکن مجھے آپ یہاں سے کیسے نکالیں گے؟ فرمایا رافعک الیہ، ہم وہ اٹھا لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ بتاؤ پہلے متوفی کا کہنا چاہیے یا رافع کا کہنا چاہیے؟ حالانکہ موت بعد میں آنی ہے، لیکن پہلے کیا کہنا چاہیے؟ متوفی۔ اور پھر کیا کہنا چاہیے؟ اب جاوید غامدی عقل مند
آدمی تو ہم سے قرآن پڑھا، ہم سے سیکھ. اب اس نے ذہن بنا لی چونکہ متوفی کا پہلے ہے لہٰذا موت پہلے، رافع کا بعد میں ہے لہٰذا بعد میں اٹھایا. ہم نے کہا نہیں موت بعد میں ہے، لیکن تسلی دی ہے متوفی کا کہہ کے عیسیٰ موت ہمارے قبضے میں ہے، موت ہم دیں گے، یہ تمہیں نہیں مار سکتے. اللہ بچائیں گے کیسے؟ رافع ہو گئے گا ہم اوپر اٹھا لیں گے. تو قرآن کو سمجھنے کے اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو میں ضروری ہے. میری گزارش سمجھے؟ میں اکثر اپنے احباب سے کہتا ہوں مجھے گلا غیر پہ نہیں ہے، ہمیں اپنوں پر ہے، اپنے ہمیں سنتے نہیں اور ہمارے قریب کر کے بھی ہمیں نہیں سنتا. بڑا کرے گا تو گھر کھانا کھلا دیں گے، چائے پلا دیں گے، بس مولانا صاحب کی بہت عزت ہوگی کہ چائے پلائی کھانا کھلا دیا. کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹھ کے سنو تو صحیح، ہم دنیا میں کون سا درد لے کر کر رہے ہیں. اللہ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خیر سے کہہ رہا ہوں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اس آیت کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جادو ہوا، حدیث پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو فرشتے آئے، ایک سر کی طرف ایک پاؤں کی طرف. ایک نے پوچھا حضور پاک کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا جادو ہے. اس نے کہا کس نے کیا؟ کہا جی فلاں فلاں نے کیا. جادو کس چیز پہ کیا؟ کہا جی فلاں چیز پہ کیا. وہ چیز کہاں پر ہے؟ کہا جی فلاں کنویں میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضور پاک کی خواب تو وہی ہوتی ہے، جا کے میرے ساتھ کنواں دیکھا، وہی اندر پڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی کے بال مبارک کنگھی کے دانے تو پلاسٹک جیسے ہوتا ہے، اس کے اندر 11 سوئیاں. یہ 2 صورتیں نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ان کی 11 آیتیں ہیں. حضور پاک فرماتا ہے میں ایک آیت پڑھتا اور ایک سوئی نکالتا، ایک آیت پڑھتا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے جسم سے سوئی نکل رہی ہے. 11 آیتیں پوری جادو کا سبب. تو یہ اس آیت سورت کا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے. انسان کی 5 آیتیں. نمبر 1 بچپن، نمبر 2 جوانی، نمبر 3 بڑھاپا، نمبر 4 نیک، نمبر 5 برا. 5 آیتیں. بچپن، جوانی اور بڑھاپا، یا نیک ہوگا یا برا ہوگا. آدمی کی 5 عادتیں ہیں. اللہ نے 5 کا ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں 5 عادتوں میں اگر تم بچنا چاہتے ہو، براہ راست پہ رہنا چاہتے ہو، تو اس کا حل یہ ہے کہ خود کو میرے حوالے کر. قل اعوذ برب الناس. اے اللہ میں بچپن میں بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس. جوانی میں بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس. بڑھاپے میں بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں. بچپن میں جو تربیت کا بنا محتاج ہوتا ہے جوانی میں نہیں ہوتا، اور جو جوانی کی حکومت کا نشہ ہوتا ہے بچپن میں نہیں ہوتا، اور جو بڑھاپے میں عبادت کرتا ہے وہ جوانی میں بھی نہیں کرتا. اس لیے کہتے ہیں رب الناس سے اشارہ بچپن کی طرف ہے، مالک الناس سے جوانی کی طرف ہے، اور الہ الناس سے بڑھاپے کی طرف. من شر الوسواس الخناس. اے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں سے بچا جو وسوسے ڈالتا ہے کون؟ الخناس. خناس کی کہتے ہیں ان کا دوسری مقام پر ہے فلا خنس. خناس کا معنی ہوتا ہے چھپ کر وسوسے ڈالنا، چھپ. اے اللہ ہمیں اس کے وسوسے سے بچا جو چھپ کے ہمیں خراب کرتا ہے. من شر الوسواس الخناس. ایک وسوسہ ڈالنے والا ہے، اور ایک وہ جہاں وسوسہ ڈالتا ہے. جو وسوسہ ڈالے یہ برا ہے، اور جہاں وسوسہ ڈالے وہ نیک ہے. اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی. عموماً ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، مجھے خیال بہت آتے ہیں، نماز میں تو ذہن چلا جاتا ہے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں چور وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ مال ہوتا ہے، جہاں پہ مال نہ وہ چور نہیں آتا. خیال آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس مال موجود ہے، اور آپ پریشان بھی خیال آیا کیوں ہے. خیال آنے کا مسئلہ نہیں، اس خیال پر عمل نہیں کرنا بس. اور اگر گندا خیال آئے تو جس سے بیعت کرتا ہوں کہ اپنے شیخ سے پوچھو اس خیال کا حل کیا ہے، پھر اصلاح ہوتی رہے گی. خیالات آتے رہیں اور اس خیالات کو پکاتے رہیں، خود وہاں پہ مجروح بن جائے تو خود کی اور دعویٰ نہ کر بیٹھے، اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. کبھی پرسوں کی بات ہے، وہ ایک ساتھی بیعت ہے، تبلیغ کے بعد وہ بستہ ہے، تازہ چلہ لگا کر آیا، اور میں نے اس سے کہا کہ ایک چلہ میرے پاس لگا. ہر سال نہیں، کبھی چلہ ادھر کبھی چلہ ادھر، یہ دونوں دین کے کام. اس کو نہیں سمجھے، پھر چلہ لگا کر آ گیا. واپس آیا تو دن دن بعد مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوئے. گیا کیا پریشانی ہے؟ سن لے میں نے اپنے کمرے میں اللہ اور محمد اس طرح نام لکھے.
تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ محمد کا ہوا ہے شاید میں ہی ہوں، مجھے ایسے لگا۔ میں نے کہا جوتا پکڑ اپنے سر میں مارنا شروع کر، اپنے سر میں جوتے مار، اور پھر اپنے دل کو بولا کہ محمد کو جوتا مارنا کفر ہے، تو محمد ہوتا تجھے میں جوتے نہیں مارتا، تو شیطان ہے، جو ابلیس ہے، مار اپنے سر پہ جوتے۔ میں کیا کروں؟ میں نے کہا جوتے مار، اور کہ آپ کے پاس آؤ، میں نے کہا میرے پاس آئے گا تو میں بھی جوتے مار، تیرا حل جوتے ہے اور کچھ نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر چیز کا حل ہوتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ یہ کتنے دعوے کر بیٹھتے ہیں، بعض لوگ ذکر زیادہ کرتے ہیں تو نئے دعوے کر بیٹھتے ہیں، تو ان کا حل شاباش بھی ہوتا ہے، ان کا حل جوتے ہوتے ہیں۔ شاباش وہ ٹھیک نہیں ہوتے، وہ جوتے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر تو میں بات سمجھا رہا ہوں، من شر الوسواس الخناس، حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل کے پاس بیٹھ کے وسوسے ڈالتا ہے، وسوس کرتا ہے، اور جب آدمی اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، شیطان دوڑ جاتا ہے، اور جب غفلت کرتا ہے تو پھر شیطان آ جاتا ہے، پھر ذکر کرتا ہے، پھر دوڑ جاتا ہے، پھر غفلت کرتا ہے، پھر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وساوس سے بچنے کا حل وہ ذکر ہے، گندے خیالات سے بچنے کا حل ذکر ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، اپنے شیخ کی مرضی سے۔ کبھی لوگ کو شبہ ہوتا ہے کہ جب ذکر ہی کرنا ہے تو شیخ سے کیا پوچھنا، جب ذکر ہی کرنا ہے، اسے روحانی طاقت ملتی ہے تو پیر سے کیا پوچھنا، شیخ سے کیا پوچھنا، روحانی طاقت جو ہے۔ آپ بتائیں اگر کسی آپ حکمت کی دکان پہ جائیں، فنسار کے پاس جائیں اور وہاں طاقت کے خمیرے پڑے ہوں، خود بہت خرید کے کھاتے ہیں، یا حکیم سے پوچھتے ہیں کہ میں کون سا خمیرہ کھاؤں؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ ساری طاقت والے کھا لو بس، اور لو، اور 1 کلو پورا کھا لو، دیکھنا کتنی طاقت کسے میں آتی ہے۔ آپ سمجھتے؟ خمیرے تو کئی بڑے ہوتے ہیں نا، آپ نے خمیرہ کون سا کھانا ہے وہ حکیم بتاتا ہے، آپ نے اذکار میں ذکر کون سا کرنا ہے آپ کا شیخ بتاتا ہے، لیکن شیخ تب بتائے گا جب کچھ عرصہ آپ نے شیخ کی مجلس کو گزارا ہو، تمہارا مزاج کو سمجھے۔ شیخ آپ کا مزاج نہیں سمجھتا، کیسے بتائے گا؟ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں، بس اوقات ذکر کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں، اور گمراہ کب ہوتے ہیں؟ شیخ کی مجلس میں نہیں ٹھہرے، شیخ کی صحبت میں نہیں رہیں گے، وقت وہاں نہیں گزاریں گے، اپنی مرضی سے خمیرے کھائیں تو پھر جسم پھٹتا ہے، پھر تباہی مچتی ہے، پھر فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح فنسال کی دکان سے خمیرہ کھانا ہو حکیم سے پوچھتے ہیں، اس طرح روحانی طاقت کا ذکر لینا ہو تو شیخ سے پوچھتے ہیں، اور شیخ دیکھتا ہے کہ ذکر کتنا بتانا ہے، کہاں تک اس کو رکھنا ہے، کتنا اسے ذکر کرانا ہے، اس کو بتانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں طلبہ پڑھتے ہیں، مجھ سے بیٹھ بھی ہیں، صبح یاسین بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، پھر بعد مجھے کہتے ہیں استاد جی کو اور ذکر بتا دیں، میں نے کہا اتنا کافی ہے، باقی صرف سبق کرو، بس صرف سبق پڑھو، باقی اب چھوڑ۔ یہ بات شاید آپ کو سمجھنا ہے۔ ہمارے یہاں ابھی اتوار کو اجتماع تھا تو کچھ مشائخ پہلے تشریف لے آئے، میں نے مشائخ سے کہا کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو مجھے پلیز سمجھتا ہوں، کہتے مولانا صاحب ہے ایسی۔ میں نے کہا دنیا میں کو آپ ایسا مدرسہ دکھائیں جہاں اذان سے پہلے چشتیہ سلسلے کی 12 تسبیحات کا ذکر ہوتا ہے، سوائے میرے مدرسے کے۔ دنیا میں کوئی ایسا مدرسہ بتائیں فجر سے لے کے اشراق تک سورہ یاسین ذکر و تلاوت اساتذہ طلبہ سارے مسجد میں بیٹھ کے کرتے ہوں، سوائے میرے مدرسے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں چھوٹی بات ہے، پوری دنیا میں پورے عرض پہ آپ ایک مدرسے کا نام لے لو جہاں فجر سے اشراق تک اساتذہ و طلباء اکٹھے بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، ایک مدرسہ نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا لیکن چونکہ میں باطل کا مقابلہ کرتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں یہ کون سا نہیں کرتی، کیونکہ ہمارا ایک مزاج ہے جو باطل کو باطل نہ کہ لوگ اسے نیک کہتے ہیں، اور جو باطل سے ٹکرائے لوگ اسے نیک نہیں کہتے، لیکن ہم نے شاباش آپ سے نہیں لینی، ہم نے قیامت کے خدا کو جواب دینا ہے۔ امت کے ایمان کی حفاظت کرنا علماء کی ذمہ داری ہے، اور اگر فتنوں کے دور میں علماء نے اپنی زبان کو نہ کھولا تو یہ گونگا شیطان ہے، اور قیامت کے اس کے ہونٹوں کو آپ کی کینچیوں سے کاٹ دیا جائے گا، پھر آپ ہمیں نہیں بچائیں گے، بہت مشکل ہے بچانا۔ اس لیے بہت ضروری ہے علماء اس کا بطور خاص خیال فرمائیں، اللہ کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قصداً بیان مختصر کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ وساوس اور گندے خیالات سے بچنے کا حل اللہ کا ذکر ہے، لیکن ذکر کریں، شیخ سے بیان کریں جو آپ کو مناسب لگتا ہے، مسلک دیوبند کا ہو، عقیدہ اس کا بالکل ٹھیک ہو، اور اس کو کسی شیخ سے اجازت ہو،
اجازت نہ ہو تو پھر بیعت کرنا بھی اسے ٹھیک نہیں. بس آپ بیعت کریں اور اس کے بعد ذکر کریں اور اپنے معاملات ٹھیک کریں. اللہ ہم سب کی صلاح فرما دے. اللہ ہمیں قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم آج کی مجلس میں صرف 3 تسبیحات کا ذکر کریں. نمبر 1 لا الہ الا اللہ، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لا تھوڑا سا لمبا کہیں اور دل میں تصور کریں اللہ کے غیر کی محبت کو نکالتا ہوں. الا اللہ دل پہ ہلکی سی ضرب لگائیں اور یہ خیال کریں اللہ کی محبت کو دل میں لاتا ہوں. 15-20 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک بار کہہ لیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ایک تسبیح الا اللہ الا اللہ الا اللہ. دل میں تصور کریں میں اللہ کے غیر کو بالکل دل سے نکال کے صرف اللہ کی ذات کو لاتا ہوں. اور ایک اسم ذات اللہ اللہ. جب یہ ذکر کریں تصور کریں جس طرح میرے منہ میں زبان ہے اسی طرح میرے دل کی زبان ہے. میں اپنے منہ سے بھی اللہ کہتا ہوں، دل سے بھی اللہ کہتا ہوں. تھوڑا تصور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا آپ کا دل بھی اللہ 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 کرتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ
تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله. الله 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 سنت کی نعمت دی ہے، بدعات سے بچا لے. اے اللہ نیکی کی توفیق دی ہے، گناہوں سے بچا لے. ہدایت کی توفیق دی ہے، ضلالت سے بچا لے. صحت کی نعمت دی ہے، بیماری سے بچا لے. عزت کی نعمت دی ہے، صحت سے بچا لے. اے اللہ اپنے خاص کرم سے، اپنے خاص فضل سے ہمارے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آئندہ اہل حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم جو بیمار ہیں وہ صحت عطا فرما دے. اللہ صحت عطا فرما دے. اے مولا کریم صحت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں دین حق کی قبول فرما دے. دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ نے دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما دے. جو احباب تشریف لائے ہیں جس کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہو اپنے کرم سے پورا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم